السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اسی کی خاطر اسی کو سجتی ہے، اسی کے لیے لائق ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کا معاف فرمانے والا، درجات کا بلند فرمانے والا، بے پناہ بلند و والا شان والا بادشاہ کہ جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے، جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا۔ اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا مولا ہماری جانوں کے بادشاہ حاضر و ناظر مختار کل اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر کہ جن کے مقام کو، جن کی شان کو اور جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں، جن پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم، جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرما رہا ہے تو اللہ کریم، جن کے چہرہ مبارک کو ہر وقت ہر لحظہ ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہے تو اللہ کریم، جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم، جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو اللہ کریم، اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم۔ اور ہم سب کو ہر وقت ہر لحظہ ہر آن اپنے مولا کریم سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے کریم رب ہم سب کے حال پہ رحم فرما، کرم فرما، احسان فرما، اور ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامل اتباع نصیب فرما کہ جو ذریعہ بن جائے ہم سب کے لیے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا، کہ کامیاب وہی ہے، فلاح اسی نے پائی کہ جس نے اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمودات کے تابع بسر کیا۔ الحمدللہ اس کا فضل، اس کا کرم، اس کے احسان کہ اس کی عطا کردہ توفیق کے ساتھ ہمیں سال کے آغاز میں یہ خوبصورت محفل پاک نصیب ہوئی۔ سارا دن اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر میں، اس انداز ان کیفیات میں، روحانی کیفیات میں گزارنے کا اس نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہم سب کو موقع دیا۔ خوبصورت تقریب، خوبصورت عنوان، خوبصورت ہستی کا یوم، اور خوبصورتی کے ساتھ قبلہ صاحب نے یہ سب کچھ بڑے احسن انداز سے سجایا، دعا عنوانات کو اکٹھے کیا۔ یقینی طور پہ جن کا یوم ہے، جن کے دم سے ہے فروغ شمع بزم عارفاں، فخر عرفاں حضرت عبد الرحمن دستگیر بے کساں، ان کو خوشی کا کوئی اندازہ لگا نہیں سکتا، کیونکہ وہ ہم نے سیکھا یہی، اپنے شیخ سے بھی یہی سیکھا۔ میرے لیے بڑی مشکل بات ہے میں اپنے شیخ کے بارے میں بات کروں، کیونکہ میں اپنے شیخ کے بارے میں ہی اپنے بات کرتے ہوئے اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہوں، تو ان کے شیخ قبلہ عالم ثانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں بات کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن اپنے شیخ سے اتنا ضرور سیکھا ہے۔ آپ اکثر فرمایا کرتے کہ میں نے جتنی اپنے شیخ میں محبت دیکھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آپ فرمایا کرتے کہ میں نے کسی میں یہ نہیں دیکھی۔ آپ فرماتے میں نے اپنے شیخ سے قرآن کریم بھی ترجمہ یاد کیا، دورہ حدیث کیا۔ آپ فرماتے کہ جب کسی جگہ پہ بھی، اور جنہوں نے حدیث پاک کا مطالعہ کیا ان کے سامنے ہوگا کہ ایک ایک منٹ میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آتا ہے، ایمان والے کا دل کھلتا ہے،
آپ فرماتے ہیں کہ جدھر میرے شیخ کی زبان مبارک کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی آتا، ادھر آپ کی آنکھ مبارک سے آنسو کا قطرہ ڈبکا کرتا۔ قبلہ عالم ثانی رحمۃ اللہ علیہ جن کا آج یوم ہے، اور جس یوم پر آج قبلہ صاحب نے ہمارے شیخ کے شیخ کے شیخ کے شیخ کے شیخ اکبر تک چلے جائیں، ان کے اس یوم پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرتے خود تو کمال ہی کر دیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ مفتی اعظم پاکستان نے کیا خوبصورت جملہ کہا کہ یہ خالی بیٹے ہی نہیں ہیں بلکہ وہ بیٹے ہیں جنہیں سپوت کہا جاتا ہے، جو قابل فخر بن جاتے ہیں، جو آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتے ہیں، جو اپنے آباء و اجداد کا مشن بڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، آگے بڑھ چڑھ کر کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مجھے ان کے استاد گرامی بھی یاد آتے ہیں، مفتی سلمان صاحب، یہ ابھی بہت شاید صوبان صاحب کی عمر میں ہوں گے، تو وہ اکثر میرے ساتھ بات کیا کرتے کہ آپ کی شناخت عیدگاہ ہے، عیدگاہ کی وجہ سے آپ کو پہچانا جاتا ہے، اور یہ ان کی دعائیں بھی ہیں اور ان کے آباء اجداد کی یقینی طور پہ نگاہ کرم بھی ہے کہ ان کے جو الفاظ تھے وہ کہا کرتے ہیں موجود، اس وقت کہا کرتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ عیدگاہ کی پہچان یہ بنیں گے، اور وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میرے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں جو باہر دنیا میں دورے پہ جاتے ہیں، بھاگتے، ان کا عیدگاہ سے باہر کوئی تعارف نہیں ہوتا، ان کو دیکھتے ہیں اسٹیشنوں پہ، ایئرپورٹ پہ۔ یہ چیز پہلے میں نے خوب سمجھتا ہوں، اور یہ بھی خوب سمجھتے ہیں کہ اس میں اپنے زور کا کوئی کام نہیں ہوتا، یہ ھذا من فضل ربی کی بات ہوتی ہے۔ ہم اپنی اوقات سے خوب سمجھتے ہیں، یہ ہوں یا میں ہوں، سکھایا یہ گیا ہے، پڑھا ہی یہ ہے، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے، اور جب نوازتا ہے تو بس نوازتے ہی چلا جاتا ہے۔ میں بات کر رہا تھا، انہوں نے بڑے خوبصورت انداز سے اس محفل کو سجایا بھی، بات بھی کی۔ اب بات کو سمیٹتے ہوئے قبلہ عالم ثانی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ، جو الحمدللہ اللہ کے کرم، اس کے فضل اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے میرے شیخ کے شیخ ہیں، قبلہ عالم بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں۔ آپ کی تعلیمات، آپ نے جس انداز سے علمی حوالے سے دنیا جہاں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے حوالے میں جس جگہ بھی قبلہ عالم ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ کی تعلیمات جو یہ سلسلہ و سلسلہ چل رہی ہیں، ان کو سامنے رکھا جائے، دیکھا جائے تو اصل محنتیں ان ہستیوں کی ہیں، ان شخصیات کی ہیں جن کا تعلق خانقاہی نظام کے ساتھ تھا، جدھر سے نور پھوٹا، جدھر سے رہنمائی ہوئی، جدھر سے خوبصورت ترین انداز سے لوگوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو ڈالا گیا۔ اب جیسے مفتی صاحب نے بھی ذکر کیا، بات ہوئی کہ اب اگر اس وقت قبلہ صاحب کا سارا زور عقائد کے اوپر ہے کہ عقیدہ مضبوط رکھنا، اسلام کے خلاف سازشیں ہوتی تھی، ہوتی رہیں اور ہوتی رہیں گی، مختلف انداز سے، مختلف رنگوں میں اسلام کے خلاف گھنونی سازشیں کی گئی۔ اب اگر اس وقت جیسے انہوں نے ابھی آخر میں بھی اختتامی بات میں فرمایا بھی کہ اگر
اس انداز سے بات کی جائے، سمجھایا جائے کہ خبردار یاد رکھو جو پیچھے سے آ رہا ہے نا، راجہ منظور صاحب بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے گاؤں میں گئے تھے، پگڑیاں پھینک گئی تھی، ہزاروں لوگ بیعت ہوئے تھے، تو یہ فرماتے ہیں بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت فرمایا تھا پرانا دین نہ بھولنا، اس کی یاد رکھنا۔ اب جب یہ ڈاکہ مارا جا رہا ہے جس پہ قبلہ صاحب اس وقت چار طرف، پرسوں داتا حضور تھے رات کو، کل ادھر تھے، اب ادھر ہے، بہت محنت سے کام کر رہے ہیں، ادھر اب بنیادوں کو چھیڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بنیادی عقائد جو تھے ان کو۔ تو اس لیے یہ میں نے دو جملے اس لیے کہا کہ قبلہ صاحب کے لیے بہت دعا بھی کرے، ان کے بازو بھی بنے، کیونکہ ساتھ یہی جانے والی چیزیں ہیں کہ آپ اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں۔ میرے سے اکثر آپ نے سنا ہوگا کلمہ شریف پڑھنے کے بعد سارا آگے بات ہے عقیدے کی، مضبوط عقیدہ، اس پہ مضبوطی کے ساتھ قائم رہے۔ قبلہ عالم ثانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی کرامات سنگیوں کے پاس بھری پڑی، منڈی ڈابا چلے جائیں، ادھر آپ بچے کو دیکھ کے فرماتے ہوئے کہتے ہیں کون کہتا ہے مردہ، یہ تو عطائے محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ، میں اپنے شخص سے اکثر سنا کرتا، دنیا جہان میں جاتے علمی حوالے سے دیکھیں، سب سے بڑی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے حوالے سے میں نے آپ کو کے سامنے رکھی، اپنے شیخ کی، جن کو آپ نے دیکھا ہوگا، ان کے مرید صادق میرے شیخ، بہت سارے بزرگ سنگی موجود ہیں اس وقت جنہوں نے آپ کی زیارت بھی کی، جنہوں نے آپ کو سنا بھی، تو جن کے تربیت یافتہ تھے وہ قبلہ عالم ثانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کے حق پہ انہوں نے بیعت بھی کی ہوئی تھی۔ جب ان کو لوگ دیکھتے تھے نا دنیا جہان میں، دیکھتا تو دیکھنے والا دیکھتا رہ جاتا۔ آپ جب گفتگو فرماتے، بیان فرماتے تو سننے والا سنتا رہ جاتا۔ آپ قبلہ عالم ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پاک سے یہ ساری برکات لے کے چلے، اور دنیا جہان میں آپ نے ان خوبصورت ترین تعلیمات کو پھیلایا، ہر حوالے سے دلوں کے زنگ کو اتارا، دلوں میں اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو ڈالا۔ بیان خوبصورت ہو چکے، میں صرف اختتامی بات کر رہا ہوں کہ قبلہ عالم ثانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ تو اپنی اس انداز محبت کو، جس انداز سے آپ چلے، آپ تو میرے شیخ فرماتے ہیں، میں اپنے شیخ کا حوالہ دیتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب قبلہ عالم ثانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے پردہ فرمایا تو میرا دل نہیں لگتا تھا۔ میری دادی مرحومہ مغفورہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بہت بلند فرمائے، آپ اکثر فرمایا کرتی کہ قبلہ عالم ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبلہ عالم ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ محبت، اور قبلہ عالم ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبلہ عالم ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ محبت، آپ فرمایا کرتی ایسا کہیں میں نے کسی باپ بیٹے میں پیار دیکھا ہی نہیں۔ وہ آپ کو دیکھ کے جیتے، وہ آپ کو دیکھ کے جیتے۔ تو جب آپ نے پردہ فرمایا تو میری دادی محترمہ فرماتی ہیں کہ وہ عجیب کیفیات میں تھے، مجھے ڈر لگتا تھا، نہ وہ کھانے کی طرف ان کا دھیان، نہ کسی حرام کی طرف، بس آنکھوں سے آنسو جاری رہتے۔ پھر میں اپنے شیخ کی بات کروں، آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کیفیت میں تھا، ایک منٹ گزارنا مشکل تھا، شیخ یاد آتے تھے، اور شیخ سے محبت ہونی بھی ایسی چاہیے کہ شیخ کے ساتھ مضبوط تعلق ہو، اگر کچھ لینا ہو۔ اس کے لیے قبلہ صاحب کے بے شمار اس پہ فیس بک پہ بیانات موجود ہیں کہ شیخ کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے کچھ حاصل کرنے کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قبلہ عالم ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں عجیب کیفیت میں تھا، منتظر تھا کہ کب چہل مبارک کی تقریب ہو،
چہلم مبارک ہوا تو آپ فرماتے ہیں کہ کوئی تڑپتا تھا اور اپنے شیخ سے سنا یہی تھا، سمجھا یہی تھا، سیکھا یہی تھا کہ ایک ہی جگہ ہے جدھر جا کر سکون مل جاتا ہے، اور وہ ہے مدینہ پاک۔ آپ فرماتے ہیں مجھے چہلم کا انتظار تھا کیونکہ میں جانا آنا ہی کرنا چاہتا تھا۔ میرے شیخ قبلہ عالم لاسانی رحمۃ اللہ علیہ 3 مہینے تشریف لے جاتے تھے، ادھر ہی مدینہ پاک میں ہی گزارتے۔ یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس وقت میں بہت کم عمر تھا۔ اس وقت آپ فرماتے ہیں کہ جو ہی چہلم ہوا، میں نے ساری تیاری کی بھی تھی، میں مدینہ پاک چلا گیا۔ میں بات کر رہا ہوں قبلہ عالم ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ آپ بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا تھا ادھر بیٹھ جائیے، کیونکہ تڑپ وہی تھی، سب کچھ مل گیا، کسا چیز دی تسا کسر چھڈی نہیں ردا چھڈیا، ہن نہیں جانا، ادھر ہی رہنا تہاڈے قدماں وچ، اجازت عطا فرماؤ۔ آپ نے فرمایا نہیں ہے، دیکھے یہ ٹکڑا ہے، ادھر آپ نے بیٹھنا ہے، ادھر میں نے آپ سے کام لینا ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ کے دل میں یہی ہے نا کہ آپ چاہتے ہیں میرے پاس رہے، آپ ادھر بیٹھیں گے، میں آپ کے ساتھ ہوں گا۔ پھر الحمدللہ ادھر بڑے بڑے رنگ آئے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک آتے رہیں گے۔ بولے انشاءاللہ، جنا نہیں بولے آپ پھر بولے انشاءاللہ۔ اس کی ذات کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے پہلے کہا اب میں نے یہی سیکھا، انہیں بھی یہی پتہ ہے، ادھر عیدگاہ بھری ہوئی ہوتی۔ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ قبلہ عالم ثانی رحمۃ اللہ علیہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے تو پتہ کیا کرتے فرماتے تھے؟ آپ کی زبان مبارک سے نکلتا یا اللہ ان کو لانے والا تو، ان کے دل میں ڈالنے والا تو، انہیں میرا ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینے والا تو۔ ان کا یہ گمان ہے، ان کا کہ تیرے ساتھ میرا تعلق ہے، میں بہت کمزور ہوں۔ آپ کی دعا کا حصہ ہوا کرتے، آپ فرماتے ہیں میں بہت کمزور ہوں، مجھے اپنی اوقات کا خوب علم ہے، لیکن ہے میرے قریب رب، تو نے انہیں ان کے دل میں ڈالا، تو انہیں لایا۔ اب اگر یہ خالی ہاتھ چلے جائیں گے تو ان کے میری طرف تو نہیں ہوگی، تیری طرف نگاہ اٹھے گی، یہ سوچیں گے کہ اس کا بندہ سمجھ کے ہم آئے تھے۔ اور آپ اس انداز سے اپنی دعا کو شروع فرمایا کرتے۔ میں آپ کی بات کر رہا تھا کہ آپ مدینہ المنورہ میں، میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جب میری آنکھوں کے آگے سے سارے پردے ہٹے، میں نے کیا دیکھا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک تخت کے اوپر رونے کا افروز ہیں۔ میں اس کے بعد اور کوئی بات قبلہ عالم ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی کر ہی نہیں سکتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ تخت کے اوپر رونے کا افروز ہے، اور پھر میں نے دیکھا کہ قبلہ عالم ثانی رحمۃ اللہ علیہ میرے شیخ تخت میں آپ کے نیچے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں تک نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ میرے شیخ جو فرمایا کرتے تھے نا مجھے، بیٹا میرا اب ادھر دل نہیں لگتا، میں ایک اس مسافر کی مانند ہوں جس کا سامان تیار ہے، منزل پہ پہنچنا ہے۔ میں نے دیکھا میرے شیخ مجھے فرما رہے ہیں بیٹا میری یہ منزل تھی، اور کیفیت یہ تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تخت کے اوپر رونے کا افروز ہے، فرش پہ قبلہ عالم ثانی رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قدم مبارک میرے شیخ کی گود مبارک میں ہے، اور میرے شیخ فرما رہے ہیں بیٹا میں اپنی منزل پہ پہنچ گیا۔ عیدگاہ کی منزل ایک ہی تھی، ایک ہی ہے، اور ایک ہی رہے گی۔ اللہ کرے سب کی منزل ایک ہی بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سب ادھر ادھر کے رنگ اتار کے بس مدینہ پاک کا رنگ سب کے اوپر چلا دے۔ ہماری خواہش ہو تو ایک، ہمارا جینا مرنا ہو تو ایک، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہو جائے، ان کی خوشنودی مل جائے، انہیں ہم پا لیں۔ دوستو
کوشش کیا کریں. اب الحمدللہ یہ جو ان ہستیوں کا فیضان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ کی کریم کے کرم سے ٹھاٹھے مار رہا ہے دنیا میں. آپ پیچھے جدھر بھی دورہ ہو رہا ہے، لگاتار کئی ہفتے بلکہ مہینوں میں اس کے حساب سے دنیا جہان میں سفر ہوا. اللہ کے فضل، اللہ کے کرم اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے قبلہ صاحب کے خطابات، قبلہ صاحب کا انداز جو ہے اس سے نہ صرف یہ کہ وہ حاضری کی محفلیں محفل حضوری کی محفلیں میں تبدیل ہوئی، بلکہ بے شمار مخلوق کا رخ جب اس طرف ہوتا ہے تو ادھر بتا دیا جاتا ہے اور کوئی رخ ہی نہیں ہے، رخ ایک ہی ہے اور وہ مدینہ منورہ کا رخ ہے، مدینہ پاک کا رخ ہے. مدینہ پاک کے ساتھ مضبوط تعلق ہے. اللہ کے فضل، اللہ کے کرم اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طریقت کا کام جو صدیوں سے اس مقام سے جاری ہے، اللہ کے فضل سے اس میں شب و روز اس کے کرم اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے وہ، کیونکہ بات میرے شیخ فرماتے بات نوکر کی تو ہوتی نہیں، بات تو آقا کی ہوتی ہے. بات غلام کی تو ہوتی نہیں، بات نوکر کی نہیں ہوتی، بات مالک کی ہوتی ہے. بات غلام کی نہیں ہوتی، بات آقا کی ہوتی ہے. تو جب آقا کی بات کی جائے، مالک کی بات کی جائے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو، نہ کسی اور طرف کوئی رنگ ہے جیسے بھی قبلہ صاحب فرما بھی رہے تھے، نہ کوئی ووٹ کا رنگ، نہ کوئی کسی اور قسم کا رنگ ایک ہی، تمنا طرف ایک ہی کہ بس سب کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی محبت کو بھر دیا جائے. یہ وہی نام پاک ہے کہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے. سب نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب بھی بڑا لطف آتا ہے. آزاد کشمیر والے بہت زیادہ ابھی کراچی سے واپس آئیں گے تو ان کی بہت زیادہ خواہش ہے. مجھے اتنا لطف آیا، کل پرسوں باہر سے بھی کچھ سنگی پہنچے، ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں دورہ چاہیے، ایک شرط پہ چاہیے کہ قبلہ صاحب ساتھ ہوں، قبلہ صاحب کے خطابات ہوں. بس اسی محبت کو اپنے اندر خوب بھر کے رکھے اور خوب اس رنگ میں رنگ کے رہے. ابھی شعیب بھی بیٹھا ہے، سفیان بھی بیٹھے ہے، راجہ صاحب بھی کہیں بیٹھے ہوں گے، بہت سارے سنگی لندن کے بیٹھے ہوں گے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ فلائٹ اللہ کے فضل سے ایسے جا رہی ہے. ادھر ایک لندن میں جدھر میرا قیام تھا، ادھر ایک شخص صبح میں جب تیار ہو کے اترا تو بیٹھے تھے ملنے کے لیے. میں واقف نہیں تھا، مجھے کہنے لگے کہ آپ سے ملنے آیا ہوں، ایک بات کرنی ہے، آپ محسوس نہ کیجیے گا. میں نے کہا کھلے دل سے بات کریں، محسوس کرنے کی کیا بات ہے، میں سارا دن سنتا ہوں لوگوں کو، ہر وقت میرا کام ہی یہی ہے کہ لوگوں کو سن رہا ہوتا ہوں. انہوں نے جب بات شروع کی تو کہنے لگے، بہت سارے سنگی ادھر بیٹھے تھے، کہنے لگے بات یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے دربار پاک میں جو ان کا مقام دیکھا ہے وہ آپ سے آگے بڑھ کے دیکھا ہے. میں اتنا خوش ہوا، میں نے کہا یہ محسوس کرنے کی بات ہے، میرے لیے اس سے بڑھ کر اور ہو کیا سکتا ہے. پھر دہرائے. بہت سارے سنگی بیٹھے تھے، وہ یہی بات لے کے آئے تھے، اس کے بعد چلے گئے. تو آگے قبلہ صاحب کے بازو باندھ کر، طریقت کے سپاہی باندھ کر، اسی محبت کو لے کے دورہ چاہیے تو قبلہ صاحب ساتھ ہوں، اس کو دلوں میں بسا کر طریقت کے کام کو آگے سے آگے یہ قبلہ عالم ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے
دوستو یہ دنیا دار الفنا ہے، اس کے ساتھ ہاتھ لگاؤ گے، اس کے ساتھ دل لگاؤ گے تو فنا ہو جاؤ گے۔ آپ فرماتے باقی کے ساتھ دل لگاؤ، بقا پالو گے۔ یہ جو طریقت کا کام ہے، اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ڈوب کر وقت گزارنا، وسائل خرچنا، اس سردی کے موسم میں یہ دندو دان پنڈال میں بھر کے بیٹھ جانا، نہ سردی کا احساس، نہ دوپہر کو کھانے کا کب وقت آیا گزر گیا اس کی طرف خیال۔ یہ بیٹا اس پہ اپنے رب کا شکر ادا کیا کرو، یہ بہت بڑا کرم ہے، یہ بہت بڑا احسان ہے، اور یہ بہت بڑا انعام ہے۔ اصل ہے ہی یہی، باقی سب کچھ رہ جانے والا ہے، کوئی کچھ بھی ساتھ نہیں لے کے جاتا، یہ سب کچھ ساتھ جائے گا۔ اور اس میں جو اطمینان قلب ہے، اس پہ جو سکون ہے، وہ اور کہیں ہے بھی نہیں۔ اپنے تعلق کو اپنے نبی پاک کے ساتھ مضبوط رکھیں، اپنی زندگیوں کو شریعت مطہرہ کے عین مطابق ڈالیں، کیونکہ جن کا عرس ہے ان کے لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں آپ شریعت کے علم بردار۔ آپ نے اس انداز سے دین کی تبلیغ کی، اس وقت ہندوستان ہوتا تھا، بہت بڑا رقبہ ہوتا تھا، آپ نکل جاتے، مقبوضہ کشمیر میں چلے جاتے، آپ ادھر سے بمبے کلکتے تک گئے، ادھر آپ کہیں برما کی تک پہنچ جاتے۔ اس وقت یہ وسائل بھی نہیں ہوتے تھے، نہیں سی گڈی بیٹھے جا کے اچھی بات کرنی ہے تو سبحان اللہ، گاڑی کے بجائے جہاز پہ جائیں، ادھر جا کے تھوڑی دیر کے لیے بات کی اور ادھر انتشار پیدا کر کے آئے، ادھر لوگوں کے دلوں میں دوریاں پیدا کر کے آئے، ادھر لوگوں کو آپس میں نفرتیں پیدا کر کے آئے، ادھر دوسرے کو برا بھلا کہہ کے آئے۔ نہیں، اسی لیے قبلہ صاحب نے کہا تھا عقائد بیان کرنا وہ ہمارا کام ہے، فرقہ واریت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ خانقاہ تو نام اس کا ہے کہ ہر ایک کے لیے دعا، ہر ایک کے لیے دعا۔ اور خانقاہ کی ایک بہت عظیم روحانی شخصیت جو پیرانے پیر جن کو کہا جاتا ہے، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں، آپ ساری رات اللہ کی عبادت فرماتے، عشاء کے وضو سے آپ تہجد پڑھا کرتے، آپ کی تبلیغ کا سب کو پتہ ہے کس طرح لوگوں کو رنگا، کس طرح آپ کو اللہ تعالیٰ نے نواز رکھا تھا، کس قدر مخلوق کو دائرہ اسلام میں داخل کیا، کتنی لوگوں کتنی مخلوق کو ان کی وجہ سے ہدایت ملی جو کلمہ پڑھا ہوا تھا لیکن گمراہی کا شکار تھے۔ آپ پتہ کیا فرماتے ہیں، کیونکہ خانقاہ کی بات ہو رہی ہے نا، یہ سب باتیں درد کی ہوتی ہیں جو قبلہ صاحب کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کہیں کسی صورت بھی جو لوگ بنیاد کو نشانہ کرنا چاہتے ہیں ان کے اعلی کار نہ بچ جانا۔ کچھ لوگ بکے ہوئے ہوتے ہیں، وہ چند ہوتے ہیں، 1 2 3 4 5 6، لیکن بے شمار مخلوق ان کے ہاتھوں استعمال ہو جاتی ہے۔ بکے ہوئے چند، استعمال ہونے والے بے پناہ۔ میں اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں، ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، آپ سب کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہ وقت ہے کہ کوئی ہماری قیمت لگا سکے۔ اسی تے بکے ہو اور چلو بکے ہو، بے وقوفوں بولو بکے اسی کدھر بکے ہو؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دربار وچ بکے ہو۔ ساڈی کوئی کی قیمت لائے گا؟ ساڈی کوئی قیمت لا سکتا؟ نہیں لا سکتا، کیونکہ اسی انمول ہو۔ اسی اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نالین پاک دے نام دے اوتے قربان ہو گئے ہاں، اسی سودا کر بیٹھے ہاں۔ لیکن اس امت کی آزمائش مال ہے، یہ جو چند کالی بھیڑیں بک جاتی ہیں نا، اور ہر وہ بندہ بکا ہوا ہے جو انتشار کی بات کرتا ہے، جو مسلمانوں کو ایک دوسرے سے دور کرنے کی بات کرتا ہے،
جو مسلمانوں میں جو کسی بھی جگہ کوئی فتنہ پیدا کرتا ہے، کیا اللہ کریم نے قرآن کریم میں یہ نہیں فرمایا کہ میں فتنہ نہیں پسند کرتا، جھگڑالو کو نہیں پسند کرتا، فساد کو بھلے وہ دین کے نام پہ استعمال ہو نہیں پسند کرتا؟ ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ اور دین پھیلا بھی انہی ہستیوں کے ہے جڑے پیار لے کے جاندے سن، نال بٹھا کے کھلاندے پلاندے سن، سینے نال لاندے سن، پھر حالانکہ یہ نہیں پوچھتے سن کتھوں آئے ہیں، کئی دین ہی ہے، کہڑا مذہب ہے۔ اسی عیدگاہ میں بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پرانے دربار شریف سے چلے، ادھر عبادت خانہ یہ جو سامنے ہے، جو قبلہ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی کہ یہ بن گیا، اس کے اوپر مینار ہے، ادھر نیچے تہ خانہ ہوتا تھا۔ بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ 2 بجے ادھر سے اٹھتے تھے، کبھی ٹانگے پہ کبھی پیدل، آپ ادھر تشریف لاتے تھے، ادھر عبادت کیا کرتے تھے، تہجد بھی ادھر پڑھتے۔ پھر ایک خوبصورت مسجد جس کی زیارت بھی میرے نزدیک تو اگر اس عبادت خانے کی زیارت عبادت ہے، اس کے میں بیٹھ کے بات کرنا، اللہ کو یاد کرنا اللہ کو پسند ہے، تو پھر وہ مسجد جدھر آپ نمازیں پڑھایا کرتے، جدھر قبلہ عالم ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے نمازیں پڑھائی، آپ کے حکم سے قبلہ عالم ثانی رحمۃ اللہ علیہ پڑھاتے رہے، اس کے آپ ادھر تشریف لاتے، آپ ادھر نیچے، تو آپ اس دن تشریف لائے تو لوگوں نے ایک بندے کو پکڑ رکھا تھا۔ بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا کیوں اس بچے کو پکڑ رکھا ہے؟ نوجوان تھا، 18-20 سال کا ہوگا۔ کہنے لگے ادھر جی سبزیاں نا یہ چوری کر رہا سی، لے کے جا رہا تھا ادھر سے، ہم نے پکڑ لیا۔ آپ نے فرمایا کیوں یہ حرکت کی؟ بیٹے یہ اچھی عادت اچھی چیز نہیں ہے، بیٹا بیٹا کر رہے ہیں۔ بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور پوچھا کیا نام ہے؟ ہندو سی، اپنا نام دسیا۔ آپ نے فرمایا کس چیز نے مجبور کیا؟ کیا لگا خارج کا ہے، کچھ نہیں سی، اس سے مجبور کر دیا۔ آپ نے فرمایا کراچی ہوندی سی، کراچی سمجھتے ہو، بیل گاڑی گڈا بھی کہندے سا۔ آپ نے سنگیاں کی کیا جتنی دیر میں آتا نا ایک گڈا تیار کرو سبزی دا پارو اس واسطے، اس کی ترو، یہ نہیں کہا کس لیے، اچھی اچھی سبزی چن کے داند جگڑو تو اس کی پرو۔ آپ ادھر تشریف لے گئے، آپ نے ایسے سختی نہیں کرو، بٹھا دو مسجد میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر آپ جب تشریف لائے کہ ابھی چند سال پیشتر تک کے ادھر درویش ایسے تھے جو انہوں نے یہ آنکھوں سے دیکھا تھا، جو یہ بیان کیا کرتے عیدگاہ میں۔ غلام محمد بھی قبلہ صاحب ان میں تھا، آپ نے بھی سنا ہوگا، وہ بھی سنا کرتا۔ کہتے ہیں پھر آپ تشریف لائے، آپ نے وہاں یہ لے جا 2 گوبیاں لے جا کے کی کر بڑا سی تیرا۔ پھر آپ نے اس وقت میں اسے 2 روپے دیے، اس وقت میں 2 روپے۔ آپ نے فرمایا آج کے بعد یہ ارادہ تو نہ کرنا، برکت تجھے وہ دے گا۔ مسلمان نہیں تھا، آپ کے ادھر سے نکلا، پھر وہ مسلمان بھی ہوا، یہ شفقت یہ محبت دے کے رہ ہی نہیں سکا، مسلمان بھی ہوا، اس شہر کا ایک بہت بڑا تاجر بنا، بڑا آڑتی بنیا، اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد وہ اس دنیا سے گیا۔ اور یا اللہ کی تو یہی تربیت ہے، یہی تعلیمات ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام؟ یہ میں بچیوں سے سب سے بات کر رہا ہوں، ادھر زندگی گزارنی ہے اس کی رضا کے لیے، ادھر یور ول نہیں، ہز ول، یہ تم نے کرنا ہے۔ اگر تم نے کہنا میری آزاد، پھر کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ پیدائش اس لیے نہیں ہوئی کہ تیرا حکم چلے، حکم اس کا، تیرا سر چکیا۔ پھر اس کے بعد پتہ کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں یہ ہو جاتا ہے، حدیث قدسی کے عین مطابق دنیا میں بھی یہ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے، جب وہ کہتا ہے تو راضی تو راضی تو راضی، ایک وقت زمین کے اوپر آ جاتا ہے، وہ فرماتا ہے تو بتا تو کیسے راضی ہوگا؟
تجھے کیا چاہیے, تو کس میں خوش ہے؟ اور آگے تو ہے ہی وہی, سب کچھ ہے اسی کے لیے, جس سے ادھر یہ دنیا, ادھر ہمیشہ. اور اس کے لیے سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان یاد رکھو کہ عرض کی گئی کہ اللہ کو راضی کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ آب و ہوا اس کی مخلوق. پچھلے جمعے میں نے اسی پہ بات کی تھی, ابھی وقت نہیں ہے. اس کی مخلوق, تو اس کو راضی کرنا, ہم اس کو راضی کرنے آئے ہیں. اس کو راضی کرنے کے لیے اس کی مخلوق ہے. میں بھوکا تھا, مجھے کھانا کھلایا تھا, میں پیاسا تھا, مجھے پانی پلایا تھا, تجھے اشتعال آیا تھا, میری خاطر غصہ پی گیا تھا, کسی کے آپ پہ پردہ ڈالا تھا, کسی کو کپڑے پہنائے تھے, کسی کو پوچھا تھا کیا حال ہے, ٹھیک ہے, مسکرا کے, کسی کو مسکرا کے دیکھا تھا. اگر یہ ہوگا تو یہ تو حدیث مبارک سنی ہوگی نا کہ پھر خیر ہی خیر ہے, پھر خیر ہی خیر ہے. میں بات ختم کروں, زیادہ بات سمیٹ پھیلانا نہیں چاہتا تھا, لیکن یہ ضروری ہے. بیان یہ کرتے ہیں کہ بیان کے بعد ضرورت نہیں رہ جاتی. اس کے بعد تھوڑا جا لوہا گرم ہوتا ہے, لوہا گرم ہوئے نا تو آسانی نال مڑ بھی جاتا ہے. جس طرح میں موڑنا چاہتا اس طرح مڑ بھی جاتا ہے. گرم نہ ہوئے تو میرا جگہ میں کمزور جا بندہ چک نہیں سکتا, چھوٹا جا بھی بہت. گرم لوہے تے چنگا ہوتا ہے گل کرنی. اس وقت گورے بھی کہتے ہیں ہٹ وین دا آئرن از ہاٹ. اور تجھے تکیا نا وہ کی کرتا ہے, لوہار کی کرتا ہے, لوہا گرم کرتا ہے. گرم کر کے جس طرح چاہتا ہے اس کی بنا چڑھتا ہے, وہ لوہا اس کی مرضی مان لیتا ہے. تو خدا دا واسطہ جو اس ویلے میں گل کر رہا ہوں نا اس کی سمجھا بھی کرو. اس واسطے دو گلاں کیتیاں ہی. بابا جی صاحب رحمۃ اللہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ اس کے کرم سے, اس کی عطا کردہ توفیق سے راتوں کو جاگنا, علم سیکھنا, علم سکھانا, تربیت کرنا, یہ سب کچھ مجھے حاصل ہوا. لیکن آپ فرماتے ہیں ایک چیز ایسی ہے جس میں مجھے بڑا مان ہے, اور وہ یہ ہے, اس پہ آپ فرماتے ہیں اس پہ میرا رب مجھ سے راضی ہوگا ہی ہوگا. آپ فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب بھی میں دعا کرتا ہوں نا تو دعائیں کرتے ہوئے میری دعا اس انداز پہ ہوتی ہے کہ یا اللہ اپنی ساری مخلوق کی خیر فرما, سب مخلوق پہ کرم فرما. یہ نہیں اس کی ادھر سے اس کی ادھر, سب پہ کرم فرما, سب پہ کرم فرما, سب پہ کرم فرما. ادھر پتہ نہیں میں غلط ہوں قبلہ صاحب آپ تصحیح کیجئے گا. ایک کوئی شعر ہے مجھے پتہ نہیں, شعر آتے بھی کام ہی ہیں کہ اس دن آپ چن چن کے فرمائیں گے تو آ جا, تو آ جا. میرا وجدان کہتا ہے میرے آقا تو عالمین کے لیے رحمت ہے, وہ تو شفیع المذنبین, وہ تو اللہ کے وہی ایک ہی تو ہیں جنہوں نے, اگر اشاریہ سے گل بڑی تو سارا کی بنے گا, جنہوں نے, جن کا وہی جو ایسے ایسے فرما رہے تھے آپ سے حدیث مبارک 3 دفعہ فرمائی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو کیا کہا تھا جن کا یوم ہے, وہ فرماتے جا رہے تھے کیونکہ وہ محبت کرتے ہیں تاکہ اتنا کہوں کہ سب ہو جائے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا, دونوں اپنی اپنی اس پہ محبت میں ٹھیک تھے, لیکن انہوں نے یہ فرمایا اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے اگر ایک بار بھی ایسا کر دیا تو ساری نہیں تر جائیں گے. تو وہ کریم, وہ مہربان ہمارا رب اور وہ آقا, وہ بادشاہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, وہ کریم ہے, وہ کریم ہے, وہ کریم ہے, وہ کریم ہے. کہ اللہ صاحب کے خطابات بے شمار ہیں. کبھی دیکھے کہ آپ ایک بات کر دوں, آپ اکثر ان کی طرف دیکھتے ہوئے وہ بتاتے ہیں بدر پہ جب 70 قیدیوں پہ کس کے بندہ سی نا, وہ خالی کافر تھے نہیں سن, وہ کی ارادہ کر کے آئے سن مسلمانہ کیا ختم کر دیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بد عقیدہ لے کے, برا عقیدہ لے کے آئے, برا خیال لے کے آئے تھے کہ نہ یہ ہوں گے اور نہ یہ چلے گا سلسلہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے
محل مبارک کے اندر تشریف لے جا رہے ہیں، پھر باہر جاتے ہیں. یہ قبلہ صاحب بڑا خوبصورت انداز سے بیان کرتے ہیں. آپ اندر جاتے ہیں پھر باہر آتے ہیں، اندر جاتے ہیں پھر باہر تشریف لے آتے ہیں. آپ آرام کے لیے نہیں رونے کا افروز ہو رہے اندر. جب پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے، کس چیز نے آپ کو اس پہ کیا ہوا کہ آپ بار بار اپنے معمول کے مطابق جب تشریف لے جاتے ہیں کچھ دیر کے لیے اب پھر آ جاتے ہیں، پتہ کیا فرمایا تھا؟ قبلہ صاحب سے اکثر سنا ہوگا آپ نے. کون بولے گا؟ ذرا یاد کیتا کرو. یاد کرو گے تو ویسے بنو گے نا. اے نہیں ادھر سے نکلا تو ادھر نکال دیا. جب یاد کرتا ہے تو یاد یہ ہوتی ہے کہ بندہ اونچا بولنے لگا نہیں، کنٹرول کر لیا. کسی کی گال کرنے لگا نہیں، کنٹرول کر لیا. بدگمانی کرنے لگا نہیں، کنٹرول کر لیا. جھوٹ بولنے لگا نہیں، کنٹرول کر لیا. کسی نے ظلم کرنے لگا نہیں، کنٹرول کر لیا. ذخیرہ کرنے لگا نہیں، کنٹرول کر لیا. ملاور کرنے لگا نہیں، کنٹرول کر لیا. کس واسطے کنٹرول کر لیا؟ کہ یاد کر لیا. کس کی یاد کر لیا؟ شریعت پاک کی یاد کر لیا. اور شریعت پاک جگہ جگہ میں ایک چیز کے بعد تلقین فرماتی ہوئی نظر آتی ہے، صلہ رحمی اختیار کرو، جوڑنے والے بنو، توڑنے والے نہ بنو. محبت دو، مسکرا کے دیکھو، دوسروں کے کام آؤ. جب اس کو یاد کرنا ہے. میں کیا بات کر رہا تھا کہ قبلہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب عرض کی گئی سونے ہو آپ کی یہ کیفیت کہ کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کسی چیز کے بارے میں آپ محسوس کر رہے ہیں اسے. آپ ہاں یہ جو جن کفار ہیں نا جنہیں تم نے رسیوں سے باندھا ہے، رسیاں اتنی ٹائٹ ہیں کہ میں ان کو دیکھ کے سمجھ سکتا ہوں کہ ان کے بدن میں تکلیف ہوگی، رسیوں کی چبھن ہوگی. یہ ہمارے نبی نعرہ رسالت. مجھے اپنے آقا سے بڑا پیار ہے. شرم کرو، حیا کرو کچھ تو. ان کے پیار کا ان سے کم از کم اتنا تو خیال کرو کہ ان کا نام لیتے ہوئے ان کی طرف اپنی نسبت کو ظاہر کرتے ہوئے ہمیں شرم نہیں آنی چاہیے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو پرے رکھیں. جوانوں، مسلمانوں، بچوں، بچیوں، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کو یاد کر لو. اور یہ دیکھو، یہ منظر یاد رکھو. وہ آئے تھے ارادہ کر کے کہ ختم کر دیں گے، انہیں باندھا گیا، رکھا گیا. آپ فرماتے ہیں نہیں، یہ تکلیف میں ہے. ان کی تکلیف میں محسوس کرتا ہوں، ان کا درد مجھے درد ہو رہا ہے. انہیں کھول دیا جاتا ہے، رسیاں ڈھیلی کر دی جاتی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف لے جاتے ہیں. اور اسی پہ اگر چن چنگی والی بات پہ قبلہ صاحب آپ جو فرمایا کرتے ہیں کہ وہ نبی جو دشمنوں کے بدن پہ ٹائٹ رسی نہیں برداشت کرتے، وہ غلاموں کو دوزخ میں کیسے ڈلتا ہوا دیکھ سکیں گے. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک چیز پہ مجھے مان ہے کہ اس کی وجہ سے میرا رب میرے سے راضی ہو جائے گا. اس دن مجھے مسکرا کے دیکھے گا، مجھے کہے گا میں تیرے سے خوش ہو گیا. اور پتہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ میں کبھی بھی کسی دعا میں اس کا اختتام نہیں کرتا جب تک کہ اس کی ساری مخلوق کے لیے دعا نہ مانگوں. خانقاہ اسی کا نام ہے. خانقاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہ رنگ جانے کا نام ہے. خانقاہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ڈوب کے چلنے کا نام ہے. میں نے لبیک کی بات کی، میں نے اس لیے کی کہ میں نے یہ اسی لیے لگایا تھا. میں نہیں چاہتا کہ کسی کی پوچھ کے دیکھو، میں نہیں چاہتا آپ کسی کو ڈانٹے، میں نہیں چاہتا کہ آپ میں سے کوئی بھی کسی کا گریبان پکڑے، میں نہیں چاہتا کہ میں نے عیدگاہ سے اس لیے تھا. باقی بھی اپنے اپنے منصب ہے. ہمارے پاس ایک لمحہ نہیں ہے، ایک لمحہ. میں نے یہ غالباً
20-21 سال پہلے اسی چیز کو ذہن میں رکھ کے اسی اسٹیج پہ 7 سالہ تقریبات تھیں. عیدگاہ میں جو لوگ آئے سن یاد ہوئے گا عیدگاہ جان نہیں رکھا جگہ نہیں تھی. عیدگاہ کے روڈوں میں پیچھے سے ٹریفک پہ کہیں کسی جگہ انتظامیہ کا کنٹرول نہیں رہا تھا. اس وقت سمجھاتے سمجھاتے سمجھ نہیں آتی تھی تو میں نے یہ کہا تھا لبیک یا رسول اللہ, آپ کی تعلیمات کی طرف بلاتے ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم آپ کی رضا پہ لبیک کہتے ہیں, ہمیں آپ کی حکم پہ لبیک کہتے ہیں, آپ کے پیچھے چلنے کے لیے جانے قربان کرنے کے لیے لبیک کہتے ہیں. ہمارا یہ مقصد تھا. میں نے یہ اس لیے بات پہ وعدہ کی کہ میں جب خود بار بار کہہ رہا ہوں کہ تنقید سے بچو, کسی کے خلاف بات کرنے سے بچو, تو پھر تو میں منافق ہو گیا نا کہ میری بات کوئی نیتی ہو, بد نیتی ہوئی. اور اے دیکھو خدا دا واسطہ ہے اپنی عقل کے مطابق گھوڑے نہ چلایا کرو. کوشش یہ کیا کرو کہ اگر سوچنا بھی ہے نا تو پازیٹیو سوچو. جدھر ہو سکے اچھی سوچ کو اپناؤ. ہر وہ بندہ راستے سے ہٹا ہوا ہے کہ جو کہتا تو ہے کہ میں مدینہ پاک کے راستے میں ہوں. مدینہ پاک کے راستے میں نہ کوئی کانٹا ہے, نہ کوئی نفاق ہے, نہ ادھر سے کسی قسم کا ایسا کوئی ہے کہ کسی کو تکلیف دی جائے. وہ تو بڑا صاف شفاف راستہ ہے, وہ تو کائنات کا سب سے خوبصورت راستہ ہے, اور ادھر سے سب سے خوبصورت تعلیمات ملتی ہیں. کوشش کریں. سال کا آغاز ہو رہا ہے, اللہ کے فضل سے انہوں نے بڑی عظیم مقام پر, لاہوری خوش قسمت ہے, ادھر جا کے انہوں نے یہی انہی تعلیمات کا ذکر کیا. آج بھی یہی ہے. کوشش کرو بیٹا, کوشش اللہ مجھ سے بلا دیتی ہے. کوشش بڑی کمال کی چیز ہے, لیکن بے لوث صرف اور صرف اس کی رضا کی خاطر, اسے پانے کی خاطر دلوں سے ہر چیز کو ہٹا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اپنا لو. گھروں میں بھی سکون ہوگا, ذہن کا بھی سکون ہوگا, دل میں بھی اطمینان ہوگا. کوشش کریں, کوشش کریں. آپ کو تو کوشش نہیں کرنی چاہیے. میاں میں تیرا والد اور وہ والد ہاں, وہ جڑے وہ بھی بڑی محبت والے ہیں, لیکن مرے گا نا تو وہ نہیں نال ہو گئے. وہ اپنی جان بچان دے تسی, میں وہ تیرا والد ہاں. اس دے کرم نال, اس دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے سکھیا بھی یہی ہے. حدیث میں تو مبارکہ میں تو ہے, بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی بات حدیث مبارکہ سے ہٹر ہے ہی نہیں. آپ فرماتے کہ اگر میرے رب نے کرم فرمایا نا, فرمایا باؤ جاؤ آپ جی جنت چلے جاؤ, میں ہاتھ باندھ کے کھلو جاؤں گا. میں کہوں گا سونے ربا تیرا بڑا شکر, امال تے نہیں سن اس قابل, لیکن میرے بچیاں دا کی بنے گا. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ رشتہ ٹوٹنے والا نہیں ہے, یہ مضبوط رشتہ ہے. تو اس حوالے سے اگر میں آپ کو کہوں بھی ارسلان صاحب اس لیے پٹھے کھلو جاؤ تو آڈے واسطے کی بہتر ہوگا, پٹھے کھلو یا انجی روتے ہو جی جی پٹھے کھلونا. میں تے پٹھی گل کیتی نہیں, میں تے بڑی سیدھی گل کر رہا ہوں. جس کی تہاڈی بلائی ہے, تہاڈے گھرانے دی بلائی ہے, تہاڈے آبا و اجداد جڑے دنیا تو چلے گئے انہاں واسطے بھی صدقہ جاریہ بنو گے, انہاں دی بھی بلائی ہے. قبر وچ بھی تہاڈے واسطے بلائی ہے, حشر وچ بھی بلائی ہے. اور اے میں حکم بھی تہاں دے سکدا, لیکن سکھیا ادھروں ہے کہ روحانی اولاد ہے, بڑی سونی اولاد ہے. قبلہ صاحب فرمایا کرتے تسی سارے سارے گھر والے ہو, پیار نال سمجھاندا رہنا, پیار نال ہی سمجھاندا رہواں گا. پتہ نہیں 2 دیہاڑیاں یا 3 دیہاڑیاں رہ گئیاں. ہاں ایک گل ضرور سمجھ لو, خوب چنگی طرح رکھ لو کہ جڑا ہن پیچھے ہے نا یہ بڑا سونا مالی ہے, یہ بہت سونا مالی ہے, یہ شب و روز محنت کرنے والا مالی ہے. اس واسطے بہت دعا کیتا کرو انہاں واسطے کہ اللہ تعالیٰ انہاں کی حاسدین دے حسد, شریراں دے شر, منافقین دی منافقت,
سہرا دے سہر اور ہر قسم دی بری نظر تو محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ اس موسم اس طرح دا کٹ جنہاں نے ادھر کیتی محنت کیتی دربار شریف افضل صاحب یا جنہاں نے جدھر بھی انہاں دے ساتھ بن کے پیغام پہنچائے یا جدھر جدھر بھی تسی انتظامیہ لے ہو تساں ادھر کوششاں کیتیاں لوگاں کی جگایا کہ چلو چلیے اور ماشاءاللہ انہاں دی محنت بھی اللہ قبول فرمائے انہاں دی محنت بھی قبول فرمائے اور یہ ذرا خوبصورت الحمدللہ سال دے بالکل پہلے ہفتے دے دوسرے دن ایک خوبصورت تقریب ایک خوبصورت ہستی دے یوم دے ایک اعلیٰ ترین ہستی دے محبت اکٹھے ہو کے سجائی گئی اللہ تعالیٰ تسا ساریاں دے واسطے باعث رحمت فرما دے باعث برکت فرما دے تیرا رحمتاں برکتاں نال نوازے ذکر ہوئے گا اس کے بعد دعا اور سلام